اسلام کی پہچان بنے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا، مانگ کر حاصل کیا، لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کو ہی نہیں مانگا، دونوں کو مانگا تھا، دونوں کو مانگا تھا اللہ کے نبی نے کہ یا تو وہ یا تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے اور اسلام کو مضبوطی عطا کر دے۔ نبی کی دعا میں دو آپشن تھے، نبی کی دعا میں دو لوگ شامل تھے، لیکن انتخاب اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کا کیا، اسی بندے کا کیا جو بندہ نبی کی چوائس کے ساتھ ساتھ، نبی کی پسند کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی پسند تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر اپنے اس بندے سے ایک بڑا کام لینا مقصود تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تلوار لے کر نکلے اللہ کے نبی کی گردن مارنے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات ہے عمر، جلال میں ہو؟ خیریت تو ہے؟ تلوار لٹکا کر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی نے کہا کہ محمد کی خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے گھر کی خیریت لو، اپنے بہن کو جا کر دیکھو مسلمان بن گئی وہ۔ اپنے بہن کے گھر گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، اندر قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن ہے، بہن وہی ہے، اور ایک ٹیچر ہے، ایک معلم ہے، ایک حافظ صاحب ہے، پڑھا رہے ہیں انہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون؟ اندر سے باہر سے آواز آئی عمر۔ اب تینوں کے ہوش باختہ ہو گئے، موت سب کے سر کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے ڈر کے جا کے چھپ گئے ہو۔ بہن نے دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق اندر آئے، دیکھا ہاتھ میں قرآن ہے، ایک کتاب ہے، چھوٹے سے پیپر پر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اٹھا کر بہن کو اتنی زور سے مارا کہ خونا خون ہو گئی وہ۔ بہن بھائی کو بھی مارا اور کہنے لگے کہ مرتد ہو گئی تو اپنے باپ دادا کے دین سے بیزار ہو گئی۔ انسان چاہے کتنا ہی زیادہ اللہ کا نافرمان کیوں نہ بن جائے، لیکن ہر انسان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دماغ میں اسلام دشمنی بھری ہوئی تھی، لیکن جب دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ان کے کانوں کے راستے سے ان کے دل پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ یہ بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن سیدنا عمر فاروق کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس قرآن نے سیدنا عمر فاروق کے دل میں جا کر کام کر دیا۔ مار کر جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بہن کو خون میں لت پت دیکھا، اب تھوڑا سا سائلنٹ ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے۔ بہن سے پوچھا وہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا ذرا دکھاؤ مجھے۔ بہن نے کہا تو کافر ہے اور ہر کافر گندا ہے، پہلے جا کے غسل کر آؤ، پانی نہا کر آؤ۔ گئے، غسل کیا، قرآن لینے کے لیے غسل کیا، یعنی ایک قدم خود ڈالے۔ اگر چاہتے تو قرآن کو نہیں پکڑتے، واپس چلے جاتے، لیکن دل میں خواہش جو پیدا ہوئی اس کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ ہوا۔ گئے، غسل کیے، آئے، قرآن سنی بہن سے۔ قرآن مجید کے 16واں پارے کی کچھ آیتیں تھیں۔
وہ آیتیں جب تلاوت کی گئی تو ان آیتوں نے سیدنا عمر فاروق کے دل پر اثر کر دیا. اب ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد نکلے گھر سے باہر وہی تلوار لے کے. اب ارادے بدل گئے, اب پلان چینج ہو گیا. درمیان میں بہن کا گھر لگ گیا تھا بائی چانس, اور جا رہے تھے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے بائی چوائس, اپنی مرضی سے. اب جب دوبارہ بہن کے گھر سے وہی تلوار لے کر نکلے تو حالت تو وہی ہے, تلوار ننگی ہے, لیکن اب ارادے بدلے ہوئے. اسلام نے سیدنا عمر فاروق کے دل پر دستک دے چکی تھی. اب وہ دروازہ کھلنے والا تھا, اور وہ دروازہ اب ایک رات پہلے اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی وہ دروازہ میرے نبی کے ہاتھوں میں کھلنے والا تھا. گئے اللہ کے نبی ایک گھر کے اندر تھے, ایک صحابی کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو پوچھا کہ جاؤ جا کر دیکھو کون ہے. صحابی گئے, جا کر دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا, پسینے میں شرابور ہو گئی, کیونکہ دروازے پر موت کھڑی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ عمر ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اللہ کے نبی کے بازو میں اسلام کا ایک اور شیر کھڑا ہوا تھا, جو رشتے میں اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے تھے اور خاص رشتے کے چچا ہوتے تھے, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حمزہ نے اس صحابی سے کہا دروازہ کھولو, اگر صحیح ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ حمزہ کی تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی. بزدلی تھی. جس عمر فاروق کے ڈیرنس کے اوپر, ان کی جرات اور بے باکی کے اوپر, ان کی شیر دلی کے اوپر وہ حضرت اللہ کے نبی کو یقین تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی گھبرا گئے تھے ان کا نام سن کر, لیکن حضرت حمزہ نے وہی جواب دیا جو ایک نبی کے غلام کو دینے کا حق تھا. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اسے, صحیح ارادے سے اگر آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ حمزہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. یہی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہر زمانے کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے. جب تمہارے ہاتھ میں اسلام کی تلوار ہے, اسلام کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل تمہارے پاس ہے, پھر کیوں تم اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھتے ہو, کیوں اپنے آپ کے اندر بزدلی فیل کرتے ہو. دروازہ کھولا گیا, حضرت عمر فاروق آئے, اللہ کے نبی کے قدموں میں تلوار ڈال دی اور کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں, کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. حضرت عمر فاروق نے ساتھ ہی ساتھ کلمے کو دہرایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات بڑی نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں. صحابہ کرام نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں آئے تھے قتل کرنے کو میرے حضور کو, آئے تھے قتل کرنے کو میرے حضور کو, قدموں میں وہ حضور کے مسلمان ہو گئے. اللہ کا کلام بھی کیسا کلام ہے, فاروق نے سنا تو مسلمان ہو گئے. جیسا ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا, آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ موقع چھپ چھپ کر رہنے کا نہیں ہے, چلیے باہر. اللہ کے نبی کو صحابہ کو لے کر ننگی تلوار کے ساتھ اب اللہ کا یہ شیر جو اب تک اللہ کا دشمن تھا, اب اللہ کا یہ شیر مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے. اب کسی ماں نے کسی مائی کلال کو نہیں کہنا جو آ کر عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر, کھایا پلٹ گیا.
اب تک مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس اللہ کو جس اللہ کا مسلمان بھی کھاتے تھے، دشمن بھی کھاتے تھے، کافر بھی کھاتے تھے، لیکن اس اللہ کا نام چھپ چھپ کر لینے کی نوبت آ گئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے جیسا ہی کلمہ قبول کیا، جیسا ہی اسلام قبول کیا، اب کوئی چیز چھپی نہیں رہی، اب کوئی راز نہیں رہا۔ مکہ کی گلیوں کے اندر دندناتے جاتے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے اور للکارتے کہ آؤ کوئی اگر ہے۔ کون آتا؟ سیدنا عمر فاروق کے سامنے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔